السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمیر بھائی، سوال آپ کا حضرت استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد جو کہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو چکے رحمت اللہ علیہ، اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں، فوت ہو چکے، وفات پا چکے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ان کے تمام شاگردوں کو، پڑھنے والوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آپ نے پوچھا کہ ان کی وفات جیل میں کیوں ہوئی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی جیسے لوگ اتنے قلیل اور اتنے تھوڑے رہ چکے ہیں کہ بطور مثال ان کو ہاتھ کی انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت بڑے عالم دین تھے۔ میں بندہ ناچیز محمد اقبال کے نہایت مشفق اور مہربان استاد تھے۔ ان کی ذات سے بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ جامعہ دعویٰ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے جی ٹی روڈ گجرانوالہ بنتا ہے اور منڈی مرید کے بنتی ہے ضلع شیخوپورے میں۔ حافظ صاحب کا ہمارے جامعہ میں یہ سختی کے ساتھ اعلان تھا اور اساتذہ کرام کو یہ حکم تھا کہ آپ نے کسی بھی طالب علم کو تھپڑ تک نہیں مارنا۔ حضرت حافظ صاحب کا حکم اور ان کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ جامعہ کا ہر استاد جامعہ میں پڑھنے والے طالب علموں کے لیے باپ سے زیادہ مشفق اور مہربان تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی جامعہ کا چھوٹا سے چھوٹا طالب علم بھی حافظ صاحب کے سامنے اپنی عرضی پیش کرتا، کسی نے اس پر زیادتی کی ہوتی تو حافظ صاحب پوری توجہ کے ساتھ سنتے اور اس کمی اور کوتاہی کا فوری طور پر ازالہ کرتے اور کرواتے۔ انتہا درجے کے سادہ مزاج اور تکلف اور تکلفات سے بالکل کوسوں دور اور پاک۔ ہمارے جامعہ میں جہاں حضرت حافظ عبدالسلام صاحب شیخ الحدیث تھے، جامعہ کے طالب علم ہی صبح سویرے نماز فجر کے بعد تھوڑی سی ایکسرسائز کے بعد جامعہ کے طالب علم ہی جامعہ اور ارد گرد اور مسجد کے ارد گرد کی صفائی ستھرائی، جھاڑو پونچھے کا کام کرتے۔ ہم حافظ صاحب کی زیر نگرانی جھاڑو بھی لگاتے تھے اور پوچھا بھی لگاتے تھے، اور حضرت حافظ صاحب جھاڑو بھی چیک کرتے اور پوچھا بھی چیک کرتے۔ جامعہ میں برآمدے کے اندر میں نے جھاڑو لگایا، پوچھا بھی لگایا، اور پھر حافظ صاحب نے وہاں سے گزرتے ہوئے پوچھا آج یہاں کس کی صفائی تھی؟ میری ہی صفائی تھی۔ تو دیوار کے بالکل نیچے وہ پتھر کی پٹی تھی اور پٹی کے اوپر گرد پڑی تھی، تو حافظ صاحب نے انگلی پھیر کر وہ گرد اٹھائی اور دکھایا کہ یہاں جھاڑو کیوں نہ لگایا۔ تربیت کرنے والے، باپ سے زیادہ مشفق اور مہربان اور انسان دوست اور شاگرد دوست استاد محترم تھے۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ حافظ صاحب کی وفات جیل میں کیوں ہوئی؟ حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر اکابرین جماعت کے ساتھ، یعنی کئی لوگوں کے ساتھ، وہ بھی اپنے گھر کے اندر نظر بند کیے گئے تھے، یعنی انہیں اجازت نہیں تھی کہ گھر سے باہر نکلتے،
یا اس گاؤں ننگل سادہ سے باہر کی دنیا میں جاتے۔ یہ 4 سالہ اسیری کی زندگی گزاری اور اس قید و بند اور سزا کی وجہ پاکستان سے محبت، پاکستان کے دفاع کے لیے نوجوان نسل کو تیار کرنا، ہاں جی، اور کتاب و سنت کا علم بردار ہونا۔ حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ ہوں یا دیگر حضرات، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا کہ جو مقام اللہ نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ سیرت نعمان بن ثابت میں لکھتے ہیں کہ امام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی موت جیل خانے میں ہوئی۔ وقت کے خلیفہ نے امام صاحب کو جیل میں بند کر دیا اور باقاعدہ اغلباً جیل میں چکی بھی چلواتے رہے۔ جرم کیا تھا؟ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جانا اور اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو تیار کرنا اور کھڑے کرنا۔ حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد خبر کے مطابق کہ جنہیں کل بروز سوموار دل کا دورہ پڑا اور دنیا کے قید خانے سے وہ آزاد ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنتوں کو روانہ ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار ہمارے استاد اور ہمارے شیخ کی قبر کو فردوس کے بالا خانوں میں بدلے، اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے، پروردگار ان کی سیئات اور کمزوریوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں وہ جنت عطا فرمائے جو عین اللہ کے عرش نیچے ہے۔ اور اللہ پاک پروردگار ہمارے شیخ اور ہمارے استاد حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ کو دل اداس ہے اور نہایت اداس ہوتا ہے کہ کل ہم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کا ورڈ یوز کرتے اور آج ہماری زبان پر حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ ہے۔ نہایت درد بھرا اور غم و بھرا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد جی کو نبیوں، رسولوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کا قرب عطا فرمائے، اعلیٰ علیین میں بھی اور فردوس کے بالا خانوں میں بھی۔ حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یادوں کو تازہ کر کے رکھ دیا کہ حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ ان کو بھی جیل ہوئی اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لوگوں کو کھڑا کرنا۔ یہ وہ عظیم استقامت کے پہاڑ تھے کہ ہر قسم کی سزا اور تکلیف سے بلا خوف و بلا خطر لڑ گئے، اللہ کے دین کے لیے کھڑے رہے تا دم آخر اور اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو کھڑا کرتے رہے، دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ قید و بند کے اس 4 سالہ زندگی کے اندر بھی حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد نے اپنا ہر لمحہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کیا اور دین کی خدمت کے اندر مصروف رہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہوا کرتی ہیں جو آزاد ہوں تو بھی اللہ کے دین کو کھڑا کرنے والی
اور اگر قید و بند کے اندر ہوں، وہ قید و بند جیل میں ہو یا اپنے گھر کے اندر قید و بند ہو، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے لوگ۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے استاد جی کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ انہیں اعلیٰ علیین کے اندر بلند مقام عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا کہ حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ کا کیا جرم تھا کہ ان کو قید میں ڈالا گیا، نظر بند کیا گیا؟ وہی جرم تھا جو اللہ کے پیغمبروں کا ہوا۔ جو اللہ کے پیغمبروں کا جرم ہوا کرتا ہے، نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں شیب ابی طالب میں نظر بند کیا گیا؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا، اللہ کے دین کی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نوجوان نسل کو تیار کرنا اور کھڑے کرنا۔ یاد رکھو سننے والوں کہ علماء کتاب و سنت انبیاء اور رسل علیہ السلام کے وارث ہوا کرتے ہیں، تو اللہ کے دین کی وجہ سے جو تکلیفیں پیغمبروں کو آئی ہیں، اب چونکہ کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، تو اسی امت کے علماء کتاب و سنت نے نبیوں اور رسولوں والا کام کرنا ہے۔ تو جو اسلام دشمن طاقتوں اور قوتوں نے پیغمبروں کے ساتھ کیا، وہی کچھ پیغمبروں کے وارثوں کے ساتھ ہوگا اور ہوتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن سلام ہو ایسی پاک پوتر روحوں پر کہ جن کے عزم اتنے مضبوط اور جن کے حوصلے اتنے بلند، نہ بڑے بڑے پہاڑوں کی آسمان کو چھوتی ہوئی بلندیاں ان کی راہیں روک سکتی ہیں، نہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، نہ لکو دک صحرا ان کے راستے کی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ یہ وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آخری لمحے تک اپنی زبان، اپنا قلم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے چلائے رکھتے ہیں، جاری رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ان کو بلند سے بلند ترین مقامات سے نوازے، اللہ ان سے راضی ہو، اور پروردگار اپنی مغفرت اور بخشش کے خزانوں کی
بے انتہا، بے حد و بے حساب رحمتوں کا نزول، رحمت کی بارش برسا دے۔ ہمارے شیخ، ہمارے استاد عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ پر، استاد ذی وقار، استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ، پاکستان کے معروف ترین علماء کرام میں سے ایک، حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ کی پیدائش 27 اگست 1946 اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اور ممات 29 مئی 2023۔ تقریباً حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ کی عمر بنتی ہے 77 سال۔ 50 سال سے زیادہ عرصہ شعبہ تدریس سے وابستہ رہے اور متعدد کتابیں تالیف کیں اور متعدد کا ترجمہ فرمایا۔ جامعہ الدعوہ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے جامعہ کے بانی اور مدیر اور جامعہ الدعوہ الاسلامیہ کے ماتحت ملک بھر میں یعنی پاکستان بھر میں تقریباً 150 سے زائد مدارس دینیہ کے نگران اعلیٰ رہے۔ حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ کی پیدائش 27 اگست 1946، 29 رمضان المبارک 1365 ہجری میں اپنے ننیال گوہڑ چک پتوں کی ضلع قصور میں پیدا ہوئے۔ گاؤں بھٹا محبت سے ان کا تعلق تھا، اس لیے ان کے نام کے ساتھ حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی لکھا جاتا۔ حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمہ اللہ کے والد محترم حافظ محمد ابو القاسم بھٹوی رحمہ اللہ بھی جید عالم دین تھے۔ حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ نے میٹرک اور حفظ القرآن کی تعلیم کے بعد جامعہ محمدیہ اکاڑا اور جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ آپ رحمہ اللہ فاضل عربی، فاضل فارسی اور فاضل طب جدید کی سند رکھتے تھے۔ حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی صاحب نے تدریس کی ابتدا جامعہ محمدیہ گجرانوالہ سے کی۔ 1966 سے 1992 تک 27 سال جامعہ محمدیہ سے وابستہ رہے اور اسی طرح کچھ دیگر جامعات کے اندر بھی تدریسی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ 1992 میں مستقل طور پر مرکز طیبہ مرید کے گاؤں ننگل سادہ منتقل ہوئے اور جامعہ دعویٰ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس جامعہ کے مدیر بنائے گئے اور جامعہ دعویٰ اسلامیہ سے ہزار کی تعداد میں فارغ التحصیل ہونے والے ہزاروں طلباء کے استاد رہے، جن میں بے شمار سینکڑوں طلبہ بذات خود آج معروف جید علماء کرام اور مفتیان ہیں۔ حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ بہترین خطیب بھی تھے، بہترین امام بھی تھے اور بہترین حافظ قرآن بھی تھے اور درس نظامی اور علوم دینیہ کے بہترین مدرس بھی تھے۔ یعنی ایک شخصیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں اور کمالات کو جمع فرما دیا۔ بلکہ حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ ایک بہترین اور مایہ ناز مؤلف بھی تھے۔ حضرت حافظ صاحب نے کتاب الجامع
بلوغ المرام میں سے اس کا ترجمہ اور شرح لکھی۔ اسی طرح احکام زکوٰۃ اور عشر کے تعلق سے اور اسلامی عقیدہ کے ترجمہ کرنے کے حوالے سے، ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں کتاب لکھنے کے حوالے سے، فتنہ تکفیر کے حوالے سے، اور حلال و حرام اور رسم و رواجات اور کاروبار کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بہت سی کتابیں لکھیں۔ اور آخر پر جس کام کے اندر استاد محترم مصروف تھے وہ صحیح البخاری کی شرح فتح السلام تھی، جس کی تقریباً اغلباً 750 روایات ابھی باقی تھیں۔ عمر کے آخری حصے میں تقریباً 73 سال کے لگ بھگ عمر میں حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کو لاہور کی ایک عدالت نے کوئی لگ بھگ 16.5 سال کی قید سنائی اور 1.5 روپے کے قریب جرمانہ ہوا۔ جرم حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد کا وہی تھا جو ان سے پہلے ان کے اکابرین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جرم تھا، جو ان سے پہلے ان کے اکابر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جرم تھا۔ حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ نے ائمہ دین کی سیرت کو جاری اور ساری رکھتے ہوئے اسیری قید و بند کی زندگی میں 77 سال کی عمر میں دنیا فانی کو الوداع کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ اللہم اعذہ من عذاب القبر وادخلہ الجنۃ الفردوس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔